برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام اللہ شریف کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے سے پہلے مناسب اور بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ آقائی نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، سدرہ کے راہی، رب کے ماہی، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ الہ روح النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر کے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جمعۃ المبارکہ کا مقدس دن، جو کہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اس مقدس دن کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ یقینی طور پر ہم آذان سے بھی گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے مسجد کے اندر آ جائیں اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کریں، درود پاک کا ورد کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اور جو تسبیحات ہیں اوراد و وظائف ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور دنوں میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ لیکن خاص کر جو جمعے کا مقدس دن ہے، یہ بڑا مبارک دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اس کے فضائل و کمالات سے احادیث کے پنے پر ہیں، تو یقینی طور پر اس دن ہمیں اور زیادہ چاہیے، اور ہر مومن مسلمان کو کچھ نہ کچھ قرآن تو ضرور یاد ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سینے کے اندر کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے، قبرستان کی طرح ہے۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ تو یقینی طور پر ہر سینے کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن موجود ہوتا ہی ہے۔ اگر کچھ بھی یاد نہ ہو تو الحمد شریف تو تمام مسلمان کو یاد ہوتی ہی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ تمام کو یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص تمام کو یاد ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور سورت بھی یاد نہ ہو تو سورہ فاتحہ کے ساتھ میں سورہ اخلاص تو تمام کو یاد ہوتی ہے، لیکن ہمیں ذوق نہیں ہے کلام اللہ شریف کی تلاوت، نمازوں، تمام دینیات سے آج ہم دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ مساجد سے دوری، قرآن سے دوری، نمازوں سے دوری، تمام دینیات سے دوری اختیار کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کے کن کن مصائب و آلام کا آج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمعے کا دن ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہم اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدمی فقط تنہا، اللہ اکبر رئیس البھائی، پوری مسجد کی صفائی ایک تنہا ایک اکیلا آدمی کرے، کم سے کم کوئی تو ہو جو ہاتھ بٹائے۔ حالانکہ وہ کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مساجد کی صفائی کرتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم کو، اللہ اکبر، حضرت اسماعیل کو قرآن کی صفائی کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کا دل مساجد میں لگا رہتا ہو اور جو مساجد کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا جو ایک مٹھی بھر مٹی اگر مسجد سے صفائی کر کے باہر نکال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ احد پہاڑ کئی کلومیٹر کی لمبائی ہے، اور وزن کتنا ہے اللہ بہتر جانے یا اس کا رسول بہتر جانے۔
کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ فقط تنہا پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا احد وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسی کے دامن میں جنگ احد ہوئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اگر ایک مٹھی مٹی کوئی نکال دیتا ہے احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جمعے کا مقدس دن ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مگر مسلمان کو یہ توجہ نہیں ہوتی، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو یہ حاصل نہیں ہوتا کہ وہ آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھے، ذکر و اذکار کرے۔ دنیا کے اندر تمام جگہوں میں اگر سب سے بہتر کوئی جگہ ہے، اگر سب سے اچھی کوئی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ اللہ اکبر، اچھی جگہ پہ لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، آئیں گے بالکل خطبے کے وقت میں، ذکر و اذکار کی بالکل فرصت نہیں ہے، ذکر کو ہم نے بھلا دیا، کلام اللہ شریف کی تلاوت سے ہم نے دوری اختیار کر لی، اسی لیے تو آج ہمارے دل زنگ آلودہ ہیں اور ہمارے دلوں کے زنگ دور نہیں ہوتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کو بھی زنگ لگتا ہے، جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے کہ جب اسے پانی لگ جائے تو لوہا زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب گناہوں کا پانی ہمارے دل کو لگتا ہے تو ہمارا دل بھی زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس زنگ کو دور کرنے کے لیے آخر کار کیا کیا جائے، اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا دلوں کے زنگ کو دور کر دیا کرتا ہے۔ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے زنگ سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے بڑا عابد و زاہد کون ہے، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، سب سے بڑا عبادت کرنے والا کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو جمعے کے دن بھی توفیق نہیں ہوتی، ورنہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو کتنا قرآن صبح سے پڑھا ہے۔ جمعے کا دن ہے، کتنا قرآن پڑھا ہم نے؟ ایک آیت پڑھی، دو پڑھی، چار پڑھی، کوئی سورت پڑھی، کم سے کم سورہ فاتحہ ہی پڑھی، اللہ اکبر، سورہ اخلاص قل واللہ شریف ہی پڑھی۔ اللہ اکبر، میرے پیارے، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے بتا، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، وہ قرآن جو اللہ کا مقدس کلام ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے ہے کہ جیسے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ 1000 آیات کی روزانہ تلاوت کر لیا کرے؟ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کی استطاعت کون رکھتا ہے کہ 1000 آیتوں کو روزانہ تلاوت کر لے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کس طریقے پر؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، جو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 آیتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو سورہ تکاثر کو پڑھتا ہے، اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں 1000 آیتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ اور سنیں، اللہ اکبر، کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، اس کے اندر مرقوم ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش کے نیچے پیدا فرمایا ہے، جس کے دائیں رخسار پر اللہ اکبر سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بائیں رخسار پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ کلمہ شہادت لکھا ہے، اور اس کی پیشانی پر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے 70,000 بازو عطا فرمائے ہیں، اور اس کے ہر بازو پر فرشتوں کی جماعت موجود ہے۔ اس کے سامنے 70,000 فرشتوں کی صفیں موجود ہے، 70,000 فرشتوں کی صفیں اس کے سامنے بچھی ہوئی ہیں، 70,000 صفیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ تمام کے تمام فرشتوں کا کام کیا ہے کہ اس کی پیشانی پر جو سورہ فاتحہ لکھی ہے، یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ رب کعبہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں سجدے سے سر اٹھا لو، میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور رب کعبہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے مالک و مولا، امت محمد
حدیث ہے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا تو اس سے بھی راضی رہنا۔ رب کعبہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میرے محبوب کی امت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ کہ سورہ فاتحہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے؟ یقینی طور پر سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہی ہوتی ہے۔ الحمد شریف کس کو یاد نہیں ہے؟ اور سنو، اللہ اکبر کبیرہ، سورہ اخلاص، قل هو اللہ شریف، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کتنا؟ 1/3 قرآن کے برابر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ یہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ کے حبیب نے فرمایا 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ مطلب اگر کوئی 4 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، رب کعبہ یہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج بھی ہمیں توفیق نہ ہو سکی کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، رب کعبہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کرو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں رب کعبہ 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے گیٹ پر تشریف فرما تھے۔ ایک جنازہ آیا اور جنازہ آنے کے بعد میں وہاں پر رکھ دیا گیا، عریضہ پیش کیا گیا، یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے۔ آج ہم قرض ڈکار کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرض تو نہیں ہے۔ قرض دار نے اگر قرض دے دیا، کسی وقت میں مجبوری تھی، پریشانی تھی، کسی کام چلانے والے نے کام چلا دیا، اب ہماری دینے کی نیت ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ سائل بن کر کے، بھکاری بن کر کے بار بار ہمیں فون کر رہا، تو فون کا زمانہ ہے، ورنہ پہلے گھروں پر چکر لگاتا تھا، اب گھر پر بھی چکر لگاتا ہے، بار بار فون بھی کرتا ہے، مگر ہمیں اللہ اکبر توفیق نہیں ہوتی کہ اس نے وقت پر ہمیں دیا تھا۔ اللہ اکبر، ہماری نیتیں جو ہیں اللہ اکبر کبیرہ خراب ہو چکی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کا قرض ہمیں ادا کر دیا جائے، مگر دنیا کا قرض اپنی چھاتی پر رکھ کر کے اس دنیا سے جانے والے کان کھول کر کے سن لے کہ آمنہ کے لال نے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جو کسی کا قرض اپنی چھاتی پر لے کر کے مر جاتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عرض کیا گیا کہ 4 درہم اس کے اوپر قرض ہے۔ کتنا؟ یعنی کہ وہاں کے 4 روپے، زیادہ نہیں، وہاں کے 4 روپے ہیں، یہاں کے اگرچہ زیادہ ہیں لیکن وہاں کے 4 روپے، 4 درہم اس پر قرض ہے۔ میرے آقا نے کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر، قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش نہ کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ، تو نیت تو رکھ۔ جب تو نیت رکھے گا، اللہ اکبر، سوال نیت رکھے گا، اچھی نیت رکھے گا، رب کعبہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی۔ جب تیرا دینے کا ارادہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ یقینی طور پر قرض ادا ہو جائے گا۔ مگر ہماری نیتیں خراب ہیں میاں، ہم دینا ہی نہیں چاہتے۔ وہ بیچارہ بھکاری بن کر کے، سائل بن کے بار بار فون کر رہا، اور یہ نواب صاحب اسے تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ارے دے دیں گے، کوئی بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں، لے لیا تو کیا ہو گیا، دے دیں گے۔ اللہ اکبر، کہیں بھاگے لے کر کے تمہارا قرض، یعنی کہ اس نے بیچارے نے کوئی گناہ کر لیا تجھے دے کر کے۔ اللہ اکبر، حالانکہ اس کا اپنا اجر و ثواب اپنی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، قرض دینے والوں سے بھی میں کہوں گا کہ وہ اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کریں، اور یقینی طور پر جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، وہ جو غریب لوگ ہیں، اللہ اکبر، اس قابل ہے کہ ان کو قرض دیا جائے تو قرض دینے میں بخل سے کام نہ لے، کنجوسی سے کام نہ لے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی کو قرض دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ دینا یقینی طور پر صدقے سے بھی افضل ہے۔
کیونکہ صدقہ تو ہر کوئی ہاتھ پھیلا کر کے مانگ لیتا ہے، مگر قرض وہی مانگتا ہے جسے ضرورت ہوتی ہے اور جس کی نیت یہ ہو کہ اس کو لوٹانا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مثال کے طور پر مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو مثال کے طور پر 50,000 روپے قرض کے طور پر دیتا ہے اور 4 مہینے کا وقت اس نے لیا ہے کہ 4 مہینے کے لیے 50,000 روپے مجھے دے دو، 4 مہینے کے بعد میں تمہارے 50,000 روپے واپس کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر دن 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ مہینے کا کتنا ہو گیا؟ کتنا ہو گیا رمضان بھائی؟ مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 15 لاکھ ہو گیا۔ 4 مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 60 لاکھ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ 4 مہینے کے لیے اس نے قرض دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور 4 مہینے کے بعد اس کا 50,000 روپیہ بھی اس کے پاس آ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب بھی اسے عطا فرما دیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ قرض جس کے اوپر قرض لیا ہے، اگر وہ قرض والا آ کر کے اس سے کہتا ہے کہ میرے بھائی 4 مہینے کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، مگر انتظام نہ ہو سکا، 1 مہینے کی مہلت اور دے دے، اللہ اکبر، یہ نرمی دکھاتے ہوئے، دل کشادہ کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کہے کہ کوئی بات نہیں میرے بھائی، اللہ اکبر، میں نے تجھے 1 مہینے کا مزید وقت دے دیا، 1 مہینے کے بعد دے دینا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ 1 مہینے کی مدت اور بڑھا دیتا ہے تو اب یہ ثواب سنگل نہیں رہتا بلکہ اس کو ڈبل کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اب اس کے نامہ اعمال میں روزانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ تو دینے والے کا معاملہ ہے، مگر لینے والے کا جہاں تک معاملہ ہے، سن کس قدر ناراضگی کا اظہار میرے آقا نے فرمایا۔ ارشاد فرمایا اس پر قرض تو نہیں ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس پر 4 درہم قرض ہے، وہاں کے 4 روپے، 4 درہم کا قرض ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، جو 4 درہم قرض اپنی چھاتی پر لے کر کے دنیا سے چلا گیا ہو، قرض ادا کیے بغیر مر گیا ہو، آمنہ کا لال اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا اگر کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں یا پڑھانے سے انکار کر دیں، دنیا بھی تباہ و برباد، آخرت بھی تباہ و برباد۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچو کہ آج ہم قرض لے کر کے دبا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کس قدر ناراضگی کا اظہار میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اور کس قدر ناراضگی کا اظہار آمنہ کے لال نے فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی چھاتی پر 4 درہم کا قرض لے کر کے دنیا سے چلا گیا، آمنہ کا لال اس کی نماز نہیں پڑھے گا، تم اس کی نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج جمعے کا دن ہے نا، اور قرآن کی تلاوت کے تعلق سے بات شروع ہو گئی تو اسی تعلق سے بتا دوں، اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیارے، حضرت جبریل امین نازل ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، آپ پر سلام پیش کرتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اے محبوب میں جبریل کو آدمی کی شکل میں بھیجتا ہوں، وہ اس کے 4 درہم کا قرض ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، مچل جاؤ۔ اگر کچھ اور بھی قرآن سے یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص تو یاد سبھی کو ہے نا، جو بھی نماز پڑھتا ہے، چاہے 1 وقت کی پڑھتا ہو، 5 وقت کی پڑھتا ہو، نمازوں کی ہمیں فرصت تو خیر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کچھ اور بھی یاد نہ ہو، اگر جتنوں لوگوں سے ہم نے سنا ہے، معلوم کیا، وہ یہی ہے کہ ان کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل واللہ ضرور یاد ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی کو پڑھتے رہتے ہیں، یاد کرنے کی زیادہ کوشش کیا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر سنے حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل کو آدمی کی شکل میں بھیجتا ہوں، وہ اس کے 4 درہم کا قرض ادا کریں گے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے جبریل آخر کار کیا معاملہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر اس قدر نازل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا مہربان ہے کہ تمہیں آدمی کی شکل میں بھیج رہا ہے، تم اس کا قرض ادا کر رہے ہو اور مجھے نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ جبریل امی کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ انسان اپنی زندگی میں روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا کرتا تھا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا اسی لیے رب کعبہ کی رحمتیں اس پر جھوم کر کے برس رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور یا رسول اللہ فقط اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ جو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرے گا رب کعبہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کچھ اور یاد نہیں ہے تو کم سے کم سورہ اخلاص تو یاد ہے، تو جمعے کے دن وضو بنا کر کے مسجد میں بیٹھ جا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے، سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر انسان چاہتا ہے مرتے وقت نصیب ہو جائے، مگر مہینے گزر جائیں، سال گزر جائے، کبھی زبان پہ لاتا نہیں ہے۔ جب پڑھنے کی عادت ہی نہیں ہے تو مرتے وقت پھر کیسے نصیب ہوگا؟ آ کر کے بیٹھ، کلمے کی تلاوت کر۔ یہ بھی ذکر ہو رہا ہے، ابھی مت پڑھو، ابھی دھیان بٹ رہا ہوگا آپ کا، ادھر بھی دھیان ادھر بھی دھیان، یہ بھی تو ذکر ہے، اس کا بھی تو ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے میرے پیارے، بیٹھے یقینی طور پر، اور درود پاک کلام اللہ شریف کی تلاوت کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا کہ آپ کام کرتے ہوئے بھی کلام اللہ شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں، مگر جب آپ کا ذہن نہ بٹ رہا ہو بلکہ قرآن کی طرف لگا ہوا ہو۔ اگر ذہن بٹ رہا ہے تو پھر کام کو بند کریں یا پھر تلاوت کو بند کریں، بعد میں کریں۔ دھیان بٹنا نہیں چاہیے دونوں طرف، اللہ اکبر، ایک طرف رہنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کو درست کریں، کلام اللہ شریف کی تلاوت کریں، جمعے میں آئیں، بیٹھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ پہلے آ کر کے نماز کے تعلق سے بھی کچھ جان لیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بہت بڑی بیماری ہے کہ جو جہاں دیکھو پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے، جسے دیکھو جب دیکھو نماز کے لیے اللہ اکبر کبیرہ یقینی طور پر حدیث پاک ہے اور اس تعلق سے ہے، مگر کچھ لوگوں نے اس میں اتنا تشدد اختیار کیا، اتنی شدت اختیار کی کہ لوگوں نے اس کو بالکل فرض سمجھ لیا۔ جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے پہلے دیکھو تو اپنی پتلون کو موڑتا ہوا نظر آتا ہے، پیٹ کو موڑ کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ ٹخنے کھولنے اسے بڑی شدت سے لوگ بیان کرتے ہیں، ٹخنے کھولو۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیٹ موڑے گا، پجامہ موڑے گا، موڑ کر کے پھر نماز کو پڑھتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے۔ مسئلے مسائل جاننے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر ٹخنے کھولنا مقصود ہوتا، جو یہ مسئلے مسائل بڑی شدت سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب پینٹ ضرور چڑھا لینا، موڑ لینا، ٹخنے کھول لینا، اگر ٹخنے کھولنا یہاں پر مقصد ہوتا جو کہ حدیث پاک میں آیا ہے، اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا بھی ہے، تو اگر ٹخنے کھولنا مقصد ہوتا تو میں جراب پہن کے نماز پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، تو ٹخنے کھلے کے بند ہو گئے؟ بولو۔ ارے جب جراب میں نے پہن لی تو ٹخنے کھل گئے یا اس میں چھپ گئے؟ تو اگر ٹخنے کھولنا مقصد ہوتا، معلوم ہوا کہ ٹخنے کھولنا مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کچھ اور ہے۔ ٹخنے کھول لینا یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد کچھ اور ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو از راہ تکبر اپنے ازار کو ٹخنوں سے کعبین سے نیچے لٹکاتا ہے، وہ نماز ہی کی حالت میں نہیں، چاہے نماز کے علاوہ بھی ہو، جو نیچے لٹکاتا ہے، اللہ اکبر، آقا نے فرمایا حرام ہے، شدید گناہ ہے، اور وعید فرمائی دوسری حدیث پاک میں کہ جو از راہ تکبر اپنے ازار کو، اپنے پاجامے کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، کل بروز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا، یعنی نظر رحمت اس کی طرف نہیں فرمائے گا۔ یہ وعید آئی حدیث پاک میں، مگر لوگوں نے اس میں اتنی شدت کو اختیار کر لیا، ایسا ڈرا دیا بیچارے کو لوگوں کو بتا بتا کر کے کہ اب اگر ان کی پتلون لمبی ہے نا تو وہ سب سے پہلے آ کے اسی کو سمیٹتا ہے۔ تو یہاں ٹخنے کھولنا مراد نہیں ہے کہ ٹخنوں سے نیچے، مطلب کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر حدیث پاک سے ثابت ہے، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی تو حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب تک میں خاص دھیان نہ رکھوں تو میرا تہمد، میرا اظہار میرے ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صدیق تم ان میں سے نہیں ہو جو از راہ تکبر اپنے تہمد کو لٹکاتے ہیں، اپنے ٹخنوں کو لٹکاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو تکبر کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر اپنے پاجامے کو، اپنی پتلون کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اس کی طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی۔ تکبر وجہ ہے، کیا ہے؟ تکبر۔ اگر تکبر جو وجہ ہے وہی ہٹ جائے اور یوں ہی کسی کا نادانی میں لٹکا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے اور یوں ہی لٹکا ہوا، تو خلاف اولا ہے، خلاف سنت ہے، مکروہ تنزیہ ہے، چھوٹی مکروہ ہے، خلاف اولا ہے اگر یوں ہی لٹکا۔ ہاں اگر کوئی تکبر کی بنیاد پہ لٹکاتا ہے تو پھر تو حرام ہے، اور وعید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وعیدیں بھی ہیں، مگر کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ تکبر، ٹخنے نہیں۔ اگر ٹخنے ہوتے تو پھر اگر جو جراب پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ٹخنے کہاں کھلے رہ گئے؟ وہ تو ڈگ گئے۔ تو مقصد کیا ہے؟ تکبر، غرور۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ بیماری اتنی شدت سے بیان کیا کچھ لوگوں نے اسے کہ بس یہ بیماری ایسی پھیل گئی، لوگوں کے ذہن میں ایسی بیٹھ گئی یہ بات کہ وہ سب سے پہلے آ کر کے نماز پڑھنے آتا تو اپنی پینٹ کو موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہ کریں خدا کے واسطے، کیونکہ الٹا کپڑا پہن کر کے پینٹ موڑ کر کے جب آپ نماز پڑھو گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور جب نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے تو وہ نماز واجب العیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر آپ کی پینٹ یا پتلون پہلے ہی اتنی سلواؤ نا جو ٹخنے سے اوپر رہے، لیکن اگر ٹخنے سے نیچے ہے بھی تو یہاں سے پکڑ کر کے اوپر کھینچنے کی کوشش کرے۔ اگر پھر بھی ٹخنے نہیں کھلتے تو خدا کے واسطے ایسے ہی نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ ایسے ہی نماز پڑھیں گے، تکبر یا غرور اللہ اکبر اس میں شامل نہیں ہے، تو آپ کی نماز زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہوگی، اور مکروہ تنزیہی سے بلا کراہت، مکروہ تنزیہی سے یقینی طور پر نماز ہو جائے گی، کوئی واجب الادا نہیں۔ مگر آج عجیب و غریب معاملہ ہے کہ لوگ مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لٹکا رہ گیا کپڑا اور تکبر اور غرور کی وجہ سے نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، یعنی کہ چھوٹا مکروہ۔ لیکن لوگ مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اس کو موڑ دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے ہی کوشش کریں کہ اتنا سلوائیں کہ ٹخنے جو ہیں وہ کھلے رہے۔ یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اگر از راہ تکبر کوئی لٹکاتا تو یقینی طور پر حرام ہے اور سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وعیدیں آئی ہیں حدیث پاک کے بارے میں، لیکن اگر اس وجہ سے نہیں ہے تو فقط مکروہ تنزیہی ہے۔ کوشش کریں اوپر کھینچ کر کے، اگر کھل جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کھلتا اسی حالت میں پڑھیں، موڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس حالت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی نماز ہو جائے گی، اس کو دہرانا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر موڑ کر کے پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، واجب العیادہ ہے، یعنی کہ اس کا لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔